ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل ہے. اور اس وقت جو ہے ہماری جتنے بین المذاہب کے ممبرز ہیں وہ صبح سے آن ٹچ ہیں. اس وقت ہماری جو آدھی ٹیم ہے وہ قبرستان میں کھڑی ہے. میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جب وزیر اعلیٰ نہیں وزیر اعظم تک بھی جانا پڑے تو میں اور میری پوری کیبنٹ ان کے ساتھ جائے گی. ان کا جو حق ہے انشاءاللہ حق دلائیں گے ان کو. یہ غلط ہوا ہے, یہ زیادتی ہوئی ہے, ہم ان زیادتی کے خلاف ان کے انشاءاللہ کھڑے ہیں. پولیس والے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, میں پولیس کے ساتھ رابطے میں ہوں انشاءاللہ. آج ہمارا آخری رمضان ہے, کل انشاءاللہ بھی ان کی ہم تنفید کریں گے. اور جب تک ان کو سکون نہیں ملتا, ان کو اطمینان نہیں ملتا, ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے, ان کے گھروں میں رہیں گے انشاءاللہ. سر ایک کوشچن جی یہ جن کا یہ واقعہ ہوا ہے ان کے والدین جو ہیں وہ اسی جی پی او ڈاکخانے سے ریٹائر ہیں. جی تو مطلب انہوں نے 25 سال یا 30 سال اپنی لائف کے جس ڈپارٹمنٹ کو دیے, اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اسی کالونی کے اندر یہ سب کچھ سر اس طرح ہے نا. اس کے بارے میں آپ سر بات یہ زیادتی ہے. دیکھیں جب ہم ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ہر کمیونٹی کا ممبر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا بھائی ہے. وہ یہ نہیں کہ یہ ہندو ہے, ایک سکھ ہے, نہیں, وہ پاکستانی ہے, وہ انسان ہے. یہ بچے سب جو ہیں اسی جی پی او کالونی کے میں پیدائشی ہیں. بالکل سر, یہاں کے پیدائشی بچے ہیں جن کے بھائی. ابھی انشاءاللہ ان کی تدفین کے بعد صبح میں اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ اس کالونی جاؤں گا. ان کے ساتھ جو ہمسائے ہیں ان سے ملاقات کروں گا. اس وقت کریں گے جب کوئی آگے ہمیں پوچھے کسی نے پوچھے گا کہ یہ کون ہے. ایک بہت افسوس کی بات ہے. دیکھیں جی, میں نے ابھی یہاں پہ جو پولیس والوں نے سیکیورٹی بھجوائی ہے, ابھی میں نے ان کو بولا ہے کہ اپنے کنسرن ایس پی ڈی ایس پی صاحب کو بلائیں, ان کو سیٹسفائیڈ کریں کہ ان کو تدفین کے لے کے جائیں. ناظرین, یہ تازہ ترین کی صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کریں. اس وقت صرف ہندو کمیونٹی کا ایک ہی مطالبات ہے کہ صرف اور صرف ہم پرامن ہیں, پرامن شہری ہیں. ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی, پاکستان کے لیے جدوجہد کی, اور پاکستان بنانے میں ہمارا بڑا اہم کردار ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہندو ہونا کیا جرم بن گیا ہے پاکستان میں؟ کیا ہم لوگ یہاں پہ پرامن شہری نہیں ہے؟ کہ آج تک ہم نے ریاست کے خلاف کبھی بھی اس طرح کہ کوئی نعرے بازی کی ہے؟ ہم ہمیشہ ریاست کے ساتھ رہے ہیں, اور ریاست نے جو کچھ بھی ہمیں حکم دیا ہے ہم اس حکموں کے اوپر پورا کھڑے رہے ہیں, اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. لیکن صرف اور صرف ریکوائرمنٹس یہ ہیں ان کی کہ ہمیں انصاف دیا جائے, اور انصاف صرف اس لیے دیا جائے کہ جو قاتل ہے وہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا. اس کی بنیاد پہ انہوں نے آج پشاور پریس کلب کے باہر بہت بڑی تعداد میں ینگ نوجوان, بزرگ نوجوان یہاں پہ موجود ہیں, سراپا احتجاج پہ ہیں. اور اس وقت لاش بھی یہاں پہ, ڈیڈ باڈی کو بھی انہوں نے سڑک کے اوپر رکھا ہوا ہے. آپ میری دوسری جانب دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ یہاں پہ رش ہو گئی ہے, روڈ بند ہو چکا ہے, بہت زیادہ یہاں پہ رش کریٹ ہو چکا ہے. پولیس کی جانب سے پرامن احتجاج ہے ابھی تک, اور جب تک آئی جی پی صاحب یا کوئی بھی ایسا بڑا آفیسر یہاں پہ نہیں موجود ہوتا تب تک ہم یہ جنازے کو سپرد خاک نہیں کریں گے. یہ ڈیمانڈز ہیں ان کی, اور یہی یہ کہنا چاہتے ہیں. پاکستان ان کا ایک حصہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سڑک سے جنازے کو لا کر پشاور کلب کے باہر رکھ دیا گیا, اور مزید لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں کہ وہ ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, ایس ایچ او بھی ناظرین یہاں پہ موجود ہیں. ایس ایچ او امن رجیش صاحب اسپیشل مردان سے یہاں پہ آئے ہیں. اب کیا بات چیت ہو رہی ہے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں ہم اس وقت کی جو صورتحال ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو مطمئن کریں گے.